اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 صفات کے ساتھ اس کی تاکید کی۔ وہ بات کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت 115 ہے۔ افحسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے عبث پیدا کر دیا بغیر مقصد کے اور تم ہماری طرف لوٹو گے نہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 صفات ذکر کی۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہ کیوں کی؟ اہل علم نے یہ لکھا اس لیے کی کہ جس اللہ کی اتنی بڑی صفات، بلند صفات کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ، اس اللہ سے تم یہ گمان رکھتے ہو کہ وہ اللہ کوئی بھی کام عبث کریں گے؟ تو کیا اللہ کا کوئی بھی حکم بغیر حکمت کے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے امور کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان کو کبھی پا ہی نہیں سکتے، ان کا ادراک نہیں کر سکتے کامل اور مکمل۔ لیکن دیگر دلائل کے اعتبار سے اہل علم نے اس میں کچھ حکمتیں بیان کی، ان میں سے کچھ حکمتوں کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی حکمت جو اہل علم نے بیان کی وہ ہے التکثیر فی الاولاد، کہ اولاد کی کثرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی کثرت چاہی ہے، آپ نے اس کو پسند کیا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے۔ بلکہ آپ نے یہ کہا کہ شادی کرتے ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ تم لوگ سب سے بنیادی چیز جس کا خیال رکھو گے وہ دین ہے، جہاں پر یہ کہا دین دار خواتین میں پھر کس کو منتخب کرو گے؟ آپ کے سامنے 8-10 رشتے ہیں مثال کے طور پر، سب کی سب خواتین دیندار ہیں۔ اب ان میں انتخاب کا طریقہ کیا ہوگا؟ تزوج الولود والودود، کہ اس خاتون سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لڑکی کے بہنوں بھائیوں کو دیکھ کر، ان کی کیا خاندان میں کتنے بچے ہیں، کیسے ہیں، اور دیگر کچھ اور اس کے اسباب بھی ہیں جن سے یہ پتہ چلا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تزوج الولود، تزوج الولود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی جو خواتین ہیں ان سے شادیاں کرو۔ کیا مطلب ہے؟ بچوں کو زیادہ کرو۔ اب ہمارے وہ جو دانشور ہیں، اللہ ان کو دانش عطا فرمائے، جو دانشور یہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے، ہمارے سبحان اللہ، ہمارے مسلمان، ہمارے لوگ، ہماری بہنیں کئی، وہ زبان سے تو یہ نہیں کہتے بچے 2 ہی اچھے، لیکن عملی طور پر پریکٹس یہی ہوتی ہے۔ اور پتہ نہیں ان میں کیا کیا ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا، نہیں اگر بچے زیادہ ہوئے تو خاتون کا پتہ نہیں کیا بن جائے گا، بالکل ختم ہو جائیں گی، پتہ نہیں مر جائیں گی، کیا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ بچے اگر زیادہ ہوئے، 2-3 سے زیادہ ہوئے تو یہ بھوکے مریں گے، بھوک سے مریں گے، فاقے آ جائیں گے ان پر۔ یہی باتیں کوئی پچھلے کتنے سالوں سے لوگ سن رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کا بندوبست کر کے اس کو بھیجتے ہیں۔ تو تکثیر الاولاد جب یہ مقصود ہے، یہ محبوب ہے، یہ مرغوب ہے اسلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات میں ہے، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر کیوں نہیں بننا چاہیے؟ صرف اپنی ایک خواہش کی وجہ سے اور ایک اپنے نام اور جو ہمارے ہاں چل رہا ہے اس کی وجہ سے؟ سبحان اللہ! کیا مجھے یہ پسند، کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول کا فخر بنوں؟ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول میری وجہ سے فخر کریں، میری وجہ سے فخر کریں۔ تو یہ تکثیر الاولاد، کثرت اولاد، یہ جب مقصود ہے تو اس کی بنیاد پر اگر شادیاں ایک سے زیادہ کی جائیں تو یہ مستحب ہے، اگر فرض نہیں تو یہ مستحب کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔